یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا، 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 یا شہید کربلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ماہ محرم الحرام کی برکت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ جو کہ بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے، اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کے اندر بہت سارے واقعات رونما فرمائے، اور ان واقعات کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں ایک بڑا ہی دل کو دہلا دینے والا واقعہ جسے ہر مسلمان جانتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے تو وہ واقعہ ہمارے ذہن و دماغ پر گردش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ظلم کی داستان، ایک بھوک اور پیاس کی داستان، ایک ایسا واقعہ کہ جو بچہ بچہ سمجھتا ہے اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کے اندر یوں تو بہت سارے واقعات پیش آئے، لیکن جو بہت زیادہ مشہور ہوا اور 10 محرم الحرام کو جو واقعہ بہت ہی زیادہ ہمارے یہاں مشہور ہے اور ہمارے یہاں تقریباً کئی مساجد کے اندر بیان بھی کیا جاتا ہے، میری مراد ہے واقعہ کربلا سے۔ ہمارا جو پروگرام آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں ماہ محرم الحرام کے اندر، تو اس واقعے کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے ساتھ جو دردناک واقعہ پیش آیا، کس طرح ظلم کی داستان وہاں پر لکھی گئی، اور ایک ثابت قدمی کا جو مظاہرہ ان حضرات کی طرف سے کیا گیا، ایک تفصیلی واقعہ ہے، ایک بڑا ہی زبردست واقعہ ہے۔ بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں اس واقعے سے موقع ملتا ہے۔ اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہم بتدریج روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہوں گے، ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے، جو اس واقعے کو آپ کے سامنے انشاءاللہ تدریجاً روزانہ کچھ نہ کچھ بیان کریں گے۔ رکن ہند مشاورت حاجی شبیر اتاری صاحب، حاجی صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ حاجی صاحب آمین۔ تو حاجی صاحب انشاءاللہ الرحمن اس پروگرام کے اندر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہیدان و اسیران کربلا کہ جنہوں نے اپنا تن، من، دھن، اپنی اولاد تک، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں تک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر قربان کر دیا، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، اور واقعہ کربلا جو کہ ایک ایسا اہم واقعہ ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے ان حضرات نے جتنا بڑا قدم اٹھایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی مثال نہ تو پہلے کبھی دیکھنے کو ملی، نہ قیامت تک کوئی اس طرح کی مثال قائم کی جا سکتی ہے۔ اور اس واقعے کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد سے جو سلسلہ چلا، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت آئی، خلافت راشدہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ، پھر دوسرے خلیفہ جو ہیں، پھر تیسرے کون تھے، چوتھے خلیفہ کون تھے، پھر آگے یہ خلافت کس طرح منتقل ہوتی گئی۔ اور چونکہ یہ جو واقعہ ہے کربلا کا واقعہ، یہ جو واقعہ حکومت کی وجہ سے یزید نے کروایا، یعنی اس کے پیچھے جو بھی بیک گراؤنڈ ہے، جس وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں، وہ یزید بدبخت نے کروایا یہ معاملہ، سمجھیے آپ ایک طریقے سے۔ اور اس کے پیچھے اس کی حکومت تھی، اس کی سلطنت تھی، وہ خلیفہ بنا، اپنے وقت کا بادشاہ بنا، اور اس بدبخت نے یہ سارا کا سارا کھیل رچوایا۔
تو اب اس تک یہ خلافت پہنچی کس طریقے سے، اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے، پھر یہ خلافت کیسے آگے بڑھتی گئی اور یہ یزید کے ہاتھوں میں نظام کس طریقے سے آیا، اس واقعے کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں جو ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ ہے، آج 1 محرم الحرام کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، امید ہے تو 1 محرم الحرام کو انشاءاللہ الرحمن ہم آج اسلام کے پہلے خلیفہ کی خلافت کو بیان کریں گے، پھر یہ خلافت ان کے بعد کس کو ملی، پھر ان کے بعد کس کو ملی، پھر یہ ملتے حکومت جو ہے یہ یزید کے پاس کیسے پہنچی، پھر اس بدبخت نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیسے کروایا، یہ سارا کا سارا واقعہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو آج ہم فرسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بیان کریں گے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے کچھ احوال۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کو ظاہری طور پر 63 ایئرس عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر یہ خلافت کا معاملہ آگے چلا۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم حاجی صاحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا جو معاملہ تھا وہ کس طرح پیش آیا، میں چاہوں گا ہم یہیں سے ڈائریکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری عاشقان رسول ماشاءاللہ اس سلسلے کو دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو باتیں سنیں اس پر عمل کی توفیق بھی دے۔ آمین۔ اچھی نیتیں بھی کر لینی چاہیے کہ مسلمان کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو سلسلہ دیکھ رہے وہ اچھی نیتیں بھی کر لے کہ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم حاصل کرنے کے لیے ہم سلسلے میں شرکت بھی کریں گے۔ اور ساتھ میں یہ بات بڑی ذوق افزا ہوتی ہے کہ بزرگان دین فرماتے کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ اس وقت ہم شہدائے کربلا، صحابہ کرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم پر بھی، ہمارے گھر پر بھی انشاءاللہ رحمتوں کا نزول ہوگا۔ انشاءاللہ۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ، توجہ کے ساتھ شرکت کریں گے تو بہت ساری معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ کہ خلافت، جی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماشاءاللہ اپنی حیات طیبہ 63 سالہ جو زندگی تھی اس میں ایک بہترین نظام، بہترین سسٹم بنایا سبحان اللہ۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو دنیا میں آیا اس کو جانا تو ہے، صحیح۔ تو آپ تشریف لائے اور آپ کو جانا بھی بظاہر آپ کو پردہ بھی فرمانا تھا، تو آپ نے اسلام کی دعوت کو عام کیا اور عام کرتے گئے سسٹم بھی بناتے گئے صحیح۔ کہ میرے بعد دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر اسلام کا نظام مزید آگے بڑھے اور سسٹم اور مضبوط ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے بہترین سسٹم قائم کیا اور باقاعدہ اپنے بعد کون یہ سسٹم کو لے کر چلے گا ان کی تربیت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی تربیت کی، خصوصاً جن کو اپنی خلافت کہا جائے کہ جو سب سے اول خلیفہ ہیں، ان کی بہترین زبردست آپ نے تربیت فرمائی سبحان اللہ۔ اور ایک بہترین لیڈر، ایک بہترین خلیفہ آپ نے امت کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، یہ پورا سلسلہ چلا صحیح۔ کہ میں آج ہوں کل نہیں ہوں اس دنیا میں، میرے بعد اسلام کا کام رکنا نہیں چاہیے، واہ، کیا آگے بڑھنا چاہیے اور اسلام پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے۔ اس وقت بھی ماشاءاللہ اسلام جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں بھی کئی ملکوں تک پہنچ چکا تھا، الحمدللہ۔ مگر ظاہر سی بات ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے اور بھی آگے تک اسلام پہنچانا تھا، تو آپ نے بہترین ماشاءاللہ ایک سسٹم قائم کیا اور آپ کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان یہ بھی اس سسٹم کو لے کر چلے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بارے میں، آپ کی خلافت کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دنیا سے پردہ فرمانے کا جو آخری وقت تھا، جی۔ تو جو مرض آپ میں تھے، تو آپ نے نماز کے لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ صدیق اکبر کو کہو کہ وہ نماز قائم کروائے، یعنی جماعت قائم کروائے۔ سبحان اللہ۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آقا میرے والد صاحب یہ بڑے نرم دل ہے، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر امامت نہیں کروا سکیں گے۔ ہاں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ صدیق کو کہو امامت کروائے۔ سبحان اللہ۔ پھر عرض کی، آقا والد بڑے نرم دل ہے، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر کیسے امامت کروا سکیں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ
ارشاد بھی فرمایا اور تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا. تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی. سبحان اللہ. یعنی پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ میرے بعد کون ہوگا. سبحان اور ایک حدیث پاک تو یہاں تک ہے کہ ایک عورت یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھی اور سوالات کرتی تھی، یعنی دینی سوالات ہوتے تھے، آپ اس کی رہنمائی فرماتے، جواب دیتے ہیں. اب جب وہ جانے لگی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دوبارہ آئے گی. اچھا. غیب کی خبر دیتے فرمایا دوبارہ بھی آئے گی. آتی رہتی تھی، وہ سوالات کرتی رہتی تھی. ایک بار اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں، آپ سوالات کے جوابات دیتے ہیں، میں کبھی حاضر ہوئی اور آپ دنیا میں نہ رہے، پردہ فرما گئے، آپ کے بعد میں کس کو سوالات کروں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہو جانا، کیونکہ میرے بعد وہی میرا خلیفہ ہے. اللہ اللہ. اسی وقت آپ نے ارشاد فرما دیا سبحان اللہ. سبحان. کہ یہ میرے بعد وہی میرا خلیفہ ہے. تو اب اس میں تو کوئی شش و پنج کی بات ہے ہی نہیں کہ بھئی خلافت کیسے ملی، کیا ملی. خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حیات ظاہری کے ساتھ جب متصف تھے صحیح. آپ نے خلافت کا اعلان فرما دیا تھا. سبحان اللہ. اور علماء کرام نے تو کئی قرآنی آیات سے یہ ثابت کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں. اچھا. اور علی بھائی ہمارا ایک معمول بھی ہونا چاہیے، بچوں کی جہاں ہم دینی تربیت کریں تو ساتھ میں یہ بھی تربیت کریں جی. کہ جناب اللہ پاک کے جو نبی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے آخری نبی ہے، اور ان کے سب سے پہلے خلیفہ جو ہے نا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. یہ بات ان کے دماغ میں بٹھانی چاہیے تاکہ کل اٹھ کر کے اللہ نہ کرے کوئی ایسا نہ ہو کہ آ کر کے کچھ دماغ میں بٹھائے کہ جناب پہلے یہ نہیں تھے، پہلے وہ تھے، پہلے فلاں نہیں تھے، پہلے یہ تھے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دماغ میں ہمیں بچپن سے بچوں کے بٹھانا چاہیے، کیونکہ بچپن کہتے ہیں نا بچوں کا دماغ جو ہے نا یہ کوری سلیٹ کی مانند ہوتا ہے، صحیح. جو لکھنا چاہے لکھ دے، پھر وہ ہمیشہ رہتا ہے. اچھا آپ نے ماشاءاللہ ابھی بات کی، ویسے انشاءاللہ اس پر مزید ڈسکس کریں گے. ابھی جیسے گفتگو کے دوران آپ نے کہا کہ پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، دوسرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عثمان غنی، اور چوتھا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو اس پر کوئی دلائل صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر کیا معمول تھا؟ یعنی بعض لوگ آج کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو مطلب آج کل کے مولویوں کی بات ہے، وہ جو ہے نا وہ ان کو پہلا نمبر دے دیتے ہیں، دوسرا نمبر ان کو دے رہے ہیں، تیسرا نمبر چوتھا نمبر دے رہے ہیں. تو کیا یہ باتیں آج کی گڑی ہوئی ہیں، یا صحابہ کرام کا اس حوالے سے کیا معمول تھا؟ کیا وہ لوگ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتے تھے؟ یہ آج کی بات ہے کوئی؟ یعنی اس میں ہمارا اسلامی نظریہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ہمیں کیا مضبوط اعتقاد رکھنا چاہیے؟ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سبحان اللہ. آپ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے جی. کہ جو مجھے حضرت ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا تو میں اس کو مفتری یعنی تہمت لگانے کی جو سزا ہے وہ دوں گا. اللہ. یعنی تہمت لگانے کی جو سزا روایتوں میں ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے، میں اس کی سزا دوں گا. اللہ. اچھا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد کی بات نہیں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری تھی. اللہ. اسی وقت سے صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو دہرایا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ ہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو فضیلت دیتے تھے، بحال یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں بھی یہ مقام و مرتبہ صحابہ کرام کا واقعی واضح تھا، کلیئر تھا. آج کے دور کا آدمی اگر کوئی کہے کہ جناب پہلا مرتبہ ان کا نہیں ہے، ان کا ہے، ارے جناب ہم جو اتنی باتیں کر رہے ہیں جی. کیا ہمیں کچھ مزید جو نماز کے فرائض ہے، وضو کے فرائض ہے، کہتے ہیں نا وہ جناب کے تیمم کے مسائل ہے، نماز میں کتنے واجبات ہیں، نماز میں کتنے مفسدات ہیں، یہ پتہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم اس پر بات کرنے کے لیے چل پڑے ہیں. ہمیں کون سی بات کرنی چاہیے اور کون سی بات نہیں کرنی چاہیے یہ بھی تو سمجھ ہونی چاہیے. اور جس میں یہ سمجھ نہیں ہوتی اسی کو تو نہ سمجھ کہا جاتا ہے. اب یہ بات واقعی کوئی عالم یا مفتی کریں
اور عالم اور مفتی جو ہوں گے نا وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مقام و مرتبہ پہلے نمبر پر کس کا ہے. عام آدمی، ہم جیسا آدمی اب اس میں کلام کرنے کے لیے بیٹھے یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں تو جو بتایا گیا، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری جو رہنمائی فرمائی، صحابہ کرام نے ہماری جو رہنمائی فرمائی، اس کے بعد ماشاءاللہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام نے، ہمارے علماء کرام نے ہماری جو رہنمائی فرمائی، ہمیں اس بات کو ماننا بھی پڑے گا اور اس پر عمل بھی کرنا ہوگا. کیونکہ ہماری سوچ کتنی، کہتے نا ہمارا دماغ کتنا، اور یہ جو بڑے بڑے ہیں یہ بڑی بڑی سوچ والے ہیں، اور یہ روایتوں سے، قرآن سے، حدیث سے ثابت ہیں. بلکہ علی بھائی، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی، ان کے بعد تمام عشرۂ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جن کو جنت کا مژدہ ملا، ان کے بعد باقی اہل بدر، ان کے بعد باقی اہل احد، ان کے بعد باقی اہل بیعت، پھر تمام صحابہ. یہ اہل سنت والجماعت کا اجماع، یعنی اس پر تمام اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کرام، اولیاء کرام کا اجماع ہے کہ یہ جو سسٹم بتائی گئی، ترتیب بتائی گئی، وہ یہ ہے. واقعی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کہتا ہے کہ الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، تو ان کو تو یہ بات ماننی ہوگی نا. جو بات نہیں مانے گا بڑوں کی اور کہے میں ہوں یہ مگر بات نہیں مانوں گا، کیسے چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ یقیناً جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے جو ہمیں ترتیب دی ہے، اور یہ ترتیب کوئی مطلب اپنی طرف سے گھڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ترتیب وہی ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے بعد تابعین نے، پھر ائمہ مجتہدین نے ہمیں دی ہے. پھر آگے چلتے چلتے جو کتابوں کے اندر ماشاء اللہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، وہ ترتیب آپ کے سامنے ہم نے الحمدللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اسی کو ہمیں ماننا چاہیے. اب اس پہ شش و پنج کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیسے اور یہ کیسے، ان کا مرتبہ بڑا، ان کا مرتبہ بڑا. ہمیں اپنی رائے رکھنے کے بجائے کوشش یہ کرنی ہے، بلکہ ہونا یہی چاہیے کہ ہم اپنے جو بڑے ہیں، ہمارے علماء علیہ سنت ہیں، جو انہوں نے مراتب بیان کیے ہیں، ان کا خیال رکھیں. تو بات چل رہی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی. ان کی خلافت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں بیان کی. مزید ان کی خلافت کے اندر کیا کیا بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے، اس کی طرف بھی آؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ شبیر بھائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل اگر آپ بیان فرما دیں تاکہ ان کی عظمت مزید ہمارے دل میں بڑھے. پھر انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے، چونکہ یہ سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ کربلا کے واقعے میں جو پیش آیا اس میں کہیں نہ کہیں جو معاملہ وہ خلافت کا بھی تھا. یزید نے جو سرکشی کی وہ حکومت کی وجہ سے، تو حکومت جی سلسلہ آگے چلا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک حکومت میں، ان کی خلافت میں جو کارنامے انجام دیے گئے، اسلام کو جو تقویت پہنچی، وہ کیا کیا انجام پائے تھے معاملات، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ اگر آپ ان کے فضائل مزید بیان فرمائیں. واقعی بیک گراؤنڈ جب تک بندہ سمجھتا نہیں نا جی تو واقعہ سمجھ میں آتا نہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ آپ وہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے کی سعادت، اسلام قبول کرنے کی سعادت یہ آپ کو نصیب ہوئی. مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جو بھی میرے پاس آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، اس نے کچھ سوالات کیے. شش و پنج ہوتا ہے نا، سوالات ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں. آپ آئے، آپ نے دعوت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی، انہوں نے کوئی سوال، کوئی شش و پنج نہیں، اسلام قبول فرما لیا. ایسی ذات ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دور جہالت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کی دعوت عام فرمائی، اس سے پہلے بھی یہ بڑے رئیس اور بڑے جانی مانی شخصیت تھے. بلکہ اس وقت کی جو شورا تھی، اس وقت چونکہ بادشاہی دور نہیں تھا، تو جو شورا تھی، ایک کمیٹی بنی تھی، تقریباً 10 یا 12 ممبر تھے اس میں سے ایک رکن تھے، یہ ممبر تھے. اور یہ جو ممبر تھے بڑا پاور رکھتے تھے. تو ایسے تو بندہ ممبر بنتا نہیں ہے شورا کا، تو اس وقت آپ شورا کے ممبر تھے. اور اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا،
تم میرے صاحب ہو سبحان اللہ، حوض کوثر پر اور تم میرے صاحب ہو غار میں۔ سبحان اللہ، ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیکی کی 360 خصلتیں ہیں، نیکی کی 360 خصلتیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی مجھ میں بھی ہے؟ 360 خصلتیں ہیں، ان میں سے کوئی مجھ میں بھی ہے؟ کیونکہ پتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں سے میرے اندر بھی کچھ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں وہ سب ہے، کیا تم بات میں ہے، سبحان وہ سب ہے، تمہیں مبارک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری امت پر واجب ہے۔ اللہ، بہت بڑی بات فرما دی آپ نے سبحان اللہ، سبحان کہ ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری امت پر واجب ہے۔ واہ، تو واقعی ہم سب کو محبت بھی کرنی چاہیے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل سے ہمیں شکر بھی باندھنا چاہیے سبحان اللہ، کہ واقعی ان کا احسان ہے امت پر۔ کیسے احسان ہے؟ وہ آگے سنتے کہ کیسے بڑے بڑے انہوں نے کارنامے کیے۔ جی، یہاں تک ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر ہمارے سید و سردار ہے۔ سبحان اللہ، کون؟ فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے سید و سردار ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہے، میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہ ہوگا۔ یعنی وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے، تو یہ ایک دل میں دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جس کے دل میں ان دونوں سے محبت ہے اس کے دل میں میری محبت ہوگی تو فائدہ پہنچے۔ کیا بات ہے، تو واقعی اس کے علاوہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی اور پہلے خلیفہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک فضیلت یہ بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھی اور صحن میں صحابہ کرام اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز تھے، آپ پردے میں تھی۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو عتیکم من النار کا دیکھنا اچھا معلوم ہو وہ ابو بکر کو دیکھے۔ یعنی عتیکم من النار یعنی جہنم سے آزاد شخص کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ صدیق کو دیکھیں۔ اس کے بعد اس روز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب تھا وہ عتیق یعنی آزاد، جہنم سے آزاد، یہ آپ کا لقب ہو گیا۔ اسی طرح آپ کا جو لقب ہے نا صدیق، یہ لقب کے بارے میں بھی آتا ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ معراج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کا دیدار کر کے جب تشریف لائے، غیر جو تھے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا واقعہ بتایا۔ اب ان کو تھا کہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے، جو سوالات ہوئے وہ سب دوڑے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ اب تو یہ ایسی بات ہے کہ ایک رات میں جانا آنا یہ سارے معاملات، اب جو ہے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مانیں گے اس بات کو؟ تو وہ سب گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور کہا کہ آپ کے دوست تو ایسا کہتے ہیں کہ ایک رات میں یہ بھی سفر ہوا، اللہ پاک کا دیدار بھی ہوا، جنت بھی دیکھی، جہنم کا آپ نے نظارہ بھی دیکھا، سارے معاملات دیکھے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، سچ فرمایا۔ میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ میرے آقا نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ اس وقت سے آپ کا لقب جو تھا وہ صدیق۔ ایک حدیث پاک میں تو علی بھائی یہاں تک کہ حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بحلف فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، اور آپ کی یہ جو فرمان ہے نا کہ صدیق کا لقب اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، یہ آپ نے کئی مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان تو واقعی آپ کی فضیلت جو ہے نا، اور ایک روایت میں ہے نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان پر ستارے دیکھ رہی تھی، تو عرض کرتی آقا کیا کسی کی نیکیاں ستاروں سے بھی زائد ہے؟ تو ان کے دل میں ایک خیال تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے والد کا نام لے کے
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں ہے. ان کا نام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا نام عمر ہے. تو ان کے دل میں ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے والد کا نام لیں گے. پھر عرض کیا آقا میرے والد صاحب کی نیکیاں؟ تو ارشاد فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے. سبحان اللہ سبحان. کتنی نیکیاں ہیں، کتنے ان کے ماشاءاللہ مقام و مرتبے ہیں. اللہ پاک نے کتنا نوازا ہے. اور الحمدللہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں. اللہ پاک ان کی محبت میں جینا اور دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ. فضائل ہی اتنے ہیں، یقین مانیے ایف جی این شاہ کے ناظرین کے انہی کو اگر بیان کرتے چلے جائیں تو ہمارا پروگرام ختم ہو جائے. انشاءاللہ اس کو ہم مزید بیان کریں گے کسی اور سلسلے میں. اور الحمدللہ ایف جی این چینل تو بارہا ان کے مبارک عرس کے موقع پر بھی اور ویسے بھی بیان کرتا ہی رہتا ہے. لیکن چونکہ اس پروگرام کے اندر ہم بطور خاص ان کی خلافت کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں. خلافت کے کچھ احوال آپ نے شروع کے اندر بھی الحمدللہ سنے. پروگرام کے شروع میں ہی جو میں نے پہلا سوال کیا تھا حاجی صاحب سے، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امامت کے لیے آگے بڑھایا. اور یہ ایک ایسی دلیل تھی کہ اپنی جگہ پر کسی کو کھڑا کرنا. نبی پاک چاہتے تو اس وقت بہت سارے صحابہ کرام تھے، انہی کا انتخاب فرمایا نبی پاک نے. کیوں؟ کیونکہ یہ خلافت کے زیادہ اہل ہیں. نبی پاک نے ان کو آگے بڑھایا. پھر مختلف مقامات پر آپ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا سفر اختیار کیا تو وہاں اور بھی صحابہ کرام تھے. وہاں اس وقت مولا علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہاں پر اس وقت جو ہے عثمان غنی بھی تھے، عمر فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے. لیکن ایسے کٹھن مرحلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کا ساتھی جس عظیم شخصیت کو چنا اور ان کو اپنے ساتھ آنے کی اجازت دی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا ہے. اس میں علی بھائی میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کی قربانی بھی کتنی بڑی تھی. جی. کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سفر کے لیے فرمایا، آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا. سبحان اللہ. گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ دیا. واہ. آقا نے فرمایا نا چلے. سبحان اللہ. آقا کے ساتھ سفر کیا اور جو قربانی دی. ابھی قربانی کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر کسی شخص کا احسان نہ رہا، ہم نے سب کا بدلہ کر دیا سوائے ابو بکر کے، کہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت عطا فرمائے گا. اور مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا. سبحان. کتنی بڑی قربانی دی آپ نے کہ سب کچھ چھوڑ کر پیارے آقا کے پیچھے پیچھے ہیں، بس آقا کے پیچھے پیچھے جانا ہے. کتنی بڑی بات ہو گئی نا یہ کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے جو احسانات ہیں اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. یہ نبی پاک کی شفقتیں ہیں، ان پر نبی پاک کی عنایتیں ہیں. سبحان اللہ. مزید آتے ہیں ہم دوبارہ خلافت کے اس زمانے کی طرف کہ جس کو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ جو اسٹارٹ ہوئی، یہ آپ کے زمانے سے ہی چلی. آپ ہی اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. تو آپ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ہم چاہیں گے کہ اس کو اگر یہاں پر بیان کیا جائے. کیا کہیں گے آپ؟ اس میں واقعہ تو اتنے سارے ہیں جی، اور یہ بھی اتنے سارے جو ہے نا وہ مختصر انداز میں یہاں پر بیان کیے جی گئے. بالکل. تفصیل میں جائیں گے نا تو شاید گھنٹوں کے گھنٹے کے نہیں، دنوں کے دن کم پڑ جائیں. بالکل ایسے. واقعی آپ کی جو کہتے ہیں نا خلافت، آپ کی لیڈنگ پوزیشن، اس میں اسلام کو جو فائدہ پہنچا ہے، کیونکہ سب سے پہلی اور بڑی بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ فرمانا. اس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے صحابہ کرام پر قیامت قائم ہو گئی. بالکل ایسے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیفیت یہ تھی کہ ہاتھ میں تلوار لے کر پھرتے تھے. کوئی یہ کہے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کی گردن مار دوں گا. یعنی ایسی کیفیت میں آپ فاروق اعظم کو بھی سنبھالنے والے صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ. واقع جب آئے اور جب انہوں نے قرآن کی آیت بیان کی تو آپ کو پھر یقین ہو گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اب ایسے وقت میں لوگوں کو سنبھالنا یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. ایک تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا. ان کو جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی تھی، برکتیں ملی تھی، اور ان کو اپنے آپ کو سنبھالنا یہ بڑا کام. اپنے سنبھالنے کے ساتھ ساتھ
دیگر صحابہ کرام کو سنبھالنا یہ الگ کام. اب اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو فتنے اٹھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی پردہ فرمایا تو اب بعض ایسے تھے جو شروع میں ایمان تو لے آئے تھے مگر کمزور تھا ایمان, اور بعض تو جو غیر تھے وہ تو اب کہتے ہیں کھیل کھیلنے کا ٹائم آ گیا تھا ان کے لیے, بالکل کہ اب تو موقع مل گیا ہے, کیونکہ اب تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیچ ظاہری حیات کے ساتھ نہ رہے. تو اب انہوں نے چاروں طرف سے اگر کہا جائے تو اب یہ فضا شروع ہو چکی تھی, معاذ اللہ اسلام کو بعض جو کمزور ایمان والے تھے چھوڑنا شروع کر دیا تھا. اس وقت کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے, آپ کا ڈیسیزن پاور, آپ کا ڈیسیزن کیسا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں روم کی طرف جیش اسامہ کی تنفیذ کی, جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک کے آخر میں روم کی طرف ایک لشکر آپ نے روانہ فرمایا تھا. اب یہ لشکر تھوڑا ہی دور پہنچا تھا کہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام تھا ذی خشوب, یہ قریب پہنچا تھا وہاں پر قافلہ, اور پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا ہے. اب وہ بھی تشویش میں. اچھا, اب بڑے بڑے صحابہ کرام یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس بات پر زور دیا کہ یہ لشکر واپس بلا لیا جائے, کیونکہ حالات جو پتہ چل رہے تھے اطراف کے معاملات جو سامنے باتیں آ رہی تھی, اب یہ ایسا لشکر تھا کہ اس کا یہاں رہنا ضروری تھا, کہ اب کچھ حالات اگر 19-20 آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس لشکر میں بڑے بڑے سپہ سالار بڑے نامور صحابہ کرام تھے, تو اس کو بلانا ضروری تھا. تو صحابہ کرام نے زور بھی دیا, مشورہ بھی کیا, مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہتے ہیں نا فیصلہ, سبحان اللہ, آپ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ میرے آقا نے جس لشکر کو بھیجا ہے نا میں اس کو واپس نہیں بلا سکتا. سبحان اللہ, اگر صدیق کے جسم کو پرندے نوچ نوچ کر کھا لے پھر بھی صدیق اس لشکر کو واپس نہیں بلائے گا. سبحان اللہ, حالانکہ سب کا یہ تھا کہ بلایا جائے, مگر آپ نے ڈیسیزن لیا تھا. اب جو ڈیسیزن اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے نا, اور جس ڈیسیزن میں عشق رسول ہوتا ہے, آپ کے ڈیسیزن میں کیا تھا؟ عشق رسول تھا. میرے آقا نے بھیجا ہے نا میں اس کو واپس نہیں بلاؤں گا. اور واقعی دنیا نے دیکھا, حالانکہ اس لشکر کے سپہ سالار بھی واپس آئے, عرض کی حضور واپس بلا لیا جائے, ایسے حالات ایسے معاملات ہیں. آپ نے ان کو بھی کہا آپ جائے, لشکر لے کر جائے, میرے آقا نے بھیجا ہے, وہ لشکر واپس نہیں آنا چاہیے. سبحان اللہ, گئے, لوگوں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے ایسی کامیابی دی, اور اس لشکر کی کامیابی کا اثر جو تھا نا پورے عرب میں پڑا. واہ, ہاں نا, اس کی وجہ سے اب لوگوں میں جو بعض لوگوں کے اندر کہتے ہیں نا وہ دل کھل گئے تھے کہ اب ہماری باری ہے نا, تو واپس سے ان کے دل بیٹھ گئے کہ بھیا وہ ایسا تیسا معاملہ نہیں ہے. ان کو بھی لگا نا کہ بھئی ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ نبی پاک کا پردہ فرمانا جی ان لوگوں کو بٹھا دے گا, جی ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی, لیکن اس کے باوجود بھی یہ تو وہی ہمت وہی, اور اتنا بڑا کارنامہ کر کے اس لشکر کا واپس آنا یہ چھوٹی بات نہیں تھی. بالکل, تو اگر کہا جائے تو اور خوف دل میں بیٹھ گیا, اور پھر اس سے جو بعض کمزور ایمان والے تھے وہ مضبوط ایمان والے بن گئے. صحیح, اور جو دشمنوں کی ایک طاقت تھی وہ اور ٹھنڈی ہو گئی کہ اب ان سے نہیں ہم لڑ سکتے نا, ان سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ جو ڈیسیزن لینا یہ بہت زبردست تھا. اس کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کئی اس طرح کے ڈیسیزن ہوئے. کئی لشکر کو آپ نے بحرین کی طرف, عمان کی طرف, الگ الگ ملکوں کی طرف آپ نے بھیجا, اور کنٹینیو, حالانکہ آپ کی جو خلافت تھی بہت لمبی نہیں تھی, بہت مختصر ٹائم تھا, بتایا جاتا ہے 2 سال اور کچھ پلس مہینے تھے. تو آپ کی جو خلافت تھی مختصر ٹائم تھا, مگر آپ کے ڈیسیزن اور آپ کی جو ماشاءاللہ کوشش ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلنا اور سب کا حوصلہ بڑھانا, ہمت بڑھانا, تو یہ اور آپ کا جو سنتوں پر عمل کرنا, آپ کا تقوی, آپ کی پرہیزگاری, آپ کے مطلب یہ جو سب چیزیں تھیں نا, اس سے الحمدللہ اسلام میں اور مضبوطی آئی. کئی فتنوں کا دم ٹوٹ گیا, اور جو کمزوری کی طرف جا رہے تھے وہ مضبوطی کی طرف آ گئے. تو کئی اس طرح کے واقعات ہیں کہ کئی آپ نے لشکر الگ الگ ملکوں میں بھیجے, بس یہ تھا کہ جناب اب کیا ہوگا اسلام کا, مگر اس کے بعد کہا جائے تو اور ماشاءاللہ آپ کے دور خلافت میں مضبوطی آتی چلی گئی ماشاءاللہ. اور یہ سب فیضان تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ نبی پاک نے جو تربیت فرمائی. ابھی حج صاحب نے شروع میں بتایا تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی تربیت فرمائی, ان کو سنوارا, ان کو نکھارا. نبی پاک نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ہی ان کو اپنی موجودگی میں امامت کے لیے آگے کیا. اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز بھی ادا فرمائی. یعنی یہ احسان در احسان
شفقت در شفقت، مہربانی پر مہربانیاں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ میرے بعد جو خلافت کا مستحق ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں. ہم پھر بھی شش و پنج میں رہیں، ہم پھر بھی ادھر ادھر کی باتیں کریں تو یہ بالکل غیر مناسب ہے. نبی پاک کا انتخاب، نبی پاک کا چناؤ، نبی پاک نے جن کو اپنے بعد خلافت کے لیے چنا وہ صدیق اکبر ہیں. اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. اس سے پہلے آپ نے سنا نبی پاک نے ظاہر ہے 63 سال کی عمر کے اندر وفات پائی. اب صدیق اکبر کا دور آیا اور آپ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دی. آپ کے ان کارناموں کے اندر ایک بہت بڑا کارنامہ وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا. بے شک آپ کے زمانے میں ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مشورے سے آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا. یہ بھی آپ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بتدریج ہم کربلا کے واقعات تک اس کو کنیکٹ کر سکیں. تو حاجی صاحب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یقیناً ایک دور، مبارک دور، پاکیزہ دور، ستھرا دور، عظیم دور رہا. لیکن ظاہر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا. کچھ اس کا بھی اگر واقعہ بیان کر دیں. آپ نے جو قرآن پاک کا بھی تذکرہ کیا نا کہ قرآن پاک جمع کیا گیا، یہ بھی امت پر بہت بڑا احسان ہے. بالکل احسان ہے. اچھا مزے کی بات کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ قرآن تھے. سبحان اللہ. اور جب انہوں نے اس وقت حالات دیکھے کہ صحابہ اکرام جب جو حفاظ تھے شہید ہوئے، تو اس وقت پھر آپ نے قرآن پاک جمع کرنا شروع کیا، اور آج ماشاءاللہ امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو فضیلت بے شمار ہے. واقعی بندہ بیان کرتا جائے تو جی چاہتا ہے بندہ بیان کرتا جائے، سننے والا سنتا چلا جائے. علی بھائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جو اصلی سبب بنا نا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. آپ کی جب وفات ہوئی نا تو اس کا صدمہ جو تھا نا یہ آخر دم تک آپ کو رہا. جی الگ بات ہے آپ نے ظاہر نہیں کیا، مگر آپ کے اندر یہ صدمہ رہا. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ڈیلی روز بروز آپ کا جسم گھلتا جاتا تھا. آپ کا جسم کہتے ہیں نا دبلا پتلا ہو گیا. اللہ اکبر. آپ کی بس وہ صدمہ کھائے جا رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے. 7 جمادی الآخر سینہ 13 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا. دن سرد تھا، یعنی سردی کا دن تھا، بخار آ گیا. صحابہ کرام علیہم رضوان عیادت کے لیے آئے. عرض کرنے لگے اے خلیفہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجازت ہو تو ہم طبیب کو بلائیں جو آپ کو دیکھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ طبیب نے تو مجھے دیکھ لیا ہے. انہوں نے دریافت کیا کہ طبیب نے کیا کہا. اس نے فرمایا یعنی میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. مراد یہ تھی کہ حکیم اللہ تعالیٰ ہے، اس کی مرضی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، جو مشیت ہے ضرور ہوگا. اور یہ حضرت کا توکل صادق تھا اور رضا حق پر راضی تھے. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیماری میں رہے، تقریباً 15 دن کم و بیش آپ اس بیماری میں رہے. اسی دوران آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عثمان غنی وغیرہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا اور آپ نے مشورہ فرمایا. اور مشورے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد فرمایا. اور 15 روز کی علالت کے بعد 22 جمادی الاخری سینہ 13 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا، اور اس طرح پہلے خلیفہ اسلام کے وہ دنیا سے گئے. ایک عظیم دور، ایک عظیم زمانہ ان کا مبارک زمانہ تھا، جس میں ایک امن تھا، شانتی تھی. فتنوں نے اٹھنے کی کوشش کی، اٹھے بھی صحیح، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست، آپ کی حکمت، آپ کی دانائی، آپ کی عقل مندی سے وہ سارے فتنے دم توڑتے چلے گئے، اور اسلام اللہ کی رحمت سے مزید در مزید آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ پروگرام ستارے کربلا کے ہمارا ہے. اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ستارے کربلا کے پروگرام کا نام ہے اور کربلا والوں کا تو خاص کوئی ذکر نہیں ہوا ہے. تو الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے اندر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر
کربلا والوں کا ذکر ہم بطور خاص کریں گے انشاءاللہ الرحمن، لیکن جو واقعہ کربلا کے اندر پیش آیا تو اس سے پہلے کے جو واقعات کیا تھے، کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا، یقیناً جب تک بیک گراؤنڈ اس کا ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو بات مکمل سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ واقعات شروع ہوئے، خلافت کا چونکہ معاملہ تھا، حکومت کا معاملہ تھا، صدیق اکبر کی خلافت، اس کے بعد دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چوتھے خلیفہ، پھر بڑھتے 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 یہ جو حکومت تھی، یہ جو منصب تھا، یہ عہدہ جو تھا، ایسے شخص کے ہاتھوں میں پہنچا کہ جس شخص کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے تھا، یعنی یزید، جو کہ بدبخت تھا اور بدتمیز انسان تھا، فاسق و فاجر انسان تھا، اس کے ہاتھ میں یہ معاملہ پہنچا۔ خلافت تھی نا، حکومت تھی، یہ عہدہ تھا، یہ منصب تھا، تو یہ بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس انداز سے یہ ہوتا ہوا چلا آیا، اس لیے ہمارا یہ بیان کرنے کا مقصد ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے یہاں اللہ کی رحمت سے یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے ہی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہمیں تو سیدھا سیدھا اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار ان کی محبتیں مثالی محبتیں تھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اہل خانہ سے جو محبت کیا کرتے تھے، اس کی ایک الگ واقعات ہیں، اس کی ایک الگ تفصیل ہے، تو اس لیے ہم دونوں کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کے مراتب بھی بیان کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے مراتب اور ان کا مرتبہ بھی الحمدللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم نے پہلے خلیفہ کی خلافت کے حوالے سے سنا کہ ان کی خلافت کہاں تک پہنچی، کیا کیا واقعات رونما ہوئے، ان کے بعد جیسا کہ آپ نے ابھی سنا حاجی صاحب سے کہ ان کے بعد دوسرے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود نام لے کر نامزد کر دیا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے اسلام کے وہ عمر فاروق ہوں گے۔ اب ان کی خلافت کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے، انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، انشاءاللہ اس کو آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے 2 محرم الحرام کو، تو دیکھتے رہیے، اور پھر آگے یہ کیسے کیسے معاملات ہوئے اگر آپ روزانہ ہی پروگرام دیکھیں گے تو اچھے انداز سے انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا۔